اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات محرم الحرام کی، جس کا نام ہے شب عاشور۔ 5 محرم سے 10 محرم تک کا یہ سفر آپ کے ساتھ طے کر رہا ہوں۔ آج 7 محرم الحرام ہے، جو کہ منسوب ہے اس شہزادے سے کہ جس کے سہرے کی آس تھی، جس کی مہندی۔ آج کا دن ایسا دن ہے کہ وہ بہنیں، وہ بھائی جن کے رشتے نہیں ہو پاتے، جن کے رشتے آتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتے، آج کے دن وہ جاتے ہیں جناب قاسم کی مہندی اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاتے ہیں، اور بحکم ربی، کیونکہ خدا کا تو وعدہ ہے نا کہ یا رسول اللہ، آپ کی یار اولاد کے لیے میں اللہ اتنا راضی ہوں کہ کوئی واسطہ دے کے مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ مانگے ایسا کہ جیسی وہ ذات ہے، لیکن ہماری حق دھرمی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن جن کے نام سے، جن کا صدقہ ہم مانگتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں ادراک ہی نہیں کہ ان کی کیا شان ہے، کیا ہستی ہے۔ ایک گٹھڑی میں امام حسین علیہ السلام جب جناب قاسم کو سمیٹ کے لائے تھے نا جناب فروا کے پاس، وہ کیا منظر تھا۔ آج علماء کرام اور مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان، نوا خوان، منقبت خوان بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ آج 7 محرم ہے، شہادت جناب قاسم علیہ السلام، جو کہ فرزند ہیں امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول کے۔ آج اپنی گفتگو کا آغاز جناب قاسم کی شہادت سے ہی میں نے کیا۔ چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو ملاحظہ کیا، علامہ صاحب ہمیشہ ہی میری ٹرانسمیشن کی زینت بنتے آئے ہیں۔ گزشتہ رمضان کی بات کی جائے، حج کی ٹرانسمیشن کی بات کی جائے، ربیع النور کی بات کی جائے، تو آپ میرے پینل کا حصہ رہتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب محترم سرمایہ ملت اہل سنت جناب شوکت حسین سیالوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ، آپ نے آج کے دن قیمتی وقت دیا ہمیں، کیونکہ آج کا دن نواسہ رسول کی شہادت سے منسلک ہے۔ اور ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب، جو کہ سماجیات سے آپ کا تعلق ہے، سیاست سے آپ کا تعلق ہے، جناب کنوینئر عمران علی خان، جو کہ ممبر ہیں COC MKM پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھی بہت شکریہ۔ لوگ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے آ کے اس بات کی دلیل دے دی کہ کوئی سیاستدان ہو، کوئی سماجی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن ہر کسی کو غم حسین دل میں رکھنا ہے، اور رکھا آپ نے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کی جانب چلتے ہیں ناظرین کرام، ایک اور ہماری مہمان جو کہ میرے پینل کا حصہ رہتی ہیں۔ پورے رمضان آپ نے ان کو ہمارے ساتھ دیکھا، ربیع النور کی محفل ہو یا کوئی بھی ایسا تہوار ہو، مذہبی تہوار ہو، آپا ہمیشہ میری ٹرانسمیشن کا حصہ رہتی ہیں۔ ڈاکٹر ثروت عسکری آپا، السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام آپا بہت شکریہ، آپ نے آج کے دن جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ایک اور نام، یہ بھی میرے پینل کا حصہ رہتی ہیں، میری بہن، بڑا پیار کرتی ہے، بڑی شفقت ہوتی ہے، لیکن وقت ہمیں کم دیتی ہے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جب بھی میری ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور یہ میری ٹرانسمیشن کا حصہ لازمی ہوتی ہیں اور محبت کرتی ہیں۔ آج کی اس خصوصی نشریات میں میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ زہرا عسکری۔ کیسے باجی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے بھی اس نشریات میں وقت دیا۔ ان کے ساتھ میری بہن بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان، منقبت خوان، نوا خوان ہیں، ہمیشہ سے میری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے اور حصہ رہتی ہے۔ پچھلے محرم بھی میرے ساتھ موجود تھی، ربیع النور میں بھی میرے ساتھ حسن کے فرائض انجام دیے۔ میری مراد ہے سیدہ ایرین زہرا، آپ سے بھی میں اس ٹرانسمیشن میں بہت شکریہ ادا کروں کہ آپ تشریف لائیں۔ لیڈیز فرسٹ ہے، کیونکہ تمام ہی علماء کرام اور آپ سب کی اجازت سے، کیونکہ ثروت آپا کو مزید، کیونکہ آج کا دن 7 محرم کا دن ہے اور مصروفیات کا دن ہے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک تمام ہی جگہ جہاں مجالس ہو رہی ہیں، جہاں ذکر نواسہ رسول ہو رہا ہے، وہاں تمام مقامات کی حفاظت فرما، اور ہماری بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی، جو کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا مقصد صرف ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپا آج کا دن 7 محرم کا ہے، جو کہ مناسبت شہزادہ قاسم ہے، کیا کہیں گے؟ 7 محرم کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، اور قافلہ پیاسوں کا قطرے کو ترس جاتا ہے،
اور ایک مقام پر اور یوں کہا کہ ابر 1000 سال بھی برسے تو کیا، شبیر نے مرتے دم بھی نہ پایا پانی. یعنی آج 7 محرم آ گئی، آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے صدائے العطش بلند ہو گئی ہے. اب آج کے بعد جب بھی کبھی پانی پیجیے گا تو امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے گھرانے کی پیاس کو ضرور یاد کیجیے گا. اور آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کہی، اس لیے کہ آپ نے عمران بھائی کا تعارف کرایا، آپ نے جناب علامہ شوکت سیالوی صاحب کا تعارف کرایا. تو اہل بیت کی محبت، قربہ کی محبت سب کے اوپر واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے مسلمان آئے، اور جس کے پاس جو زمین جائیداد کے کاغذات تھے، جس کے پاس جو کچھ دولت دنیا تھی، کسی کے پاس سونے کے سکے تھے، وہ لاتا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرتا گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر تزکیہ نفس کر کے ہم کو انسان بنایا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں دولت دنیا میں سے، جو کچھ بھی ہے سب آپ کے حوالے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ انتظار ہے کہ وحی پروردگار کیا کہتی ہے. اور جب وحی آئی تو کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دے اور رسول میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قربہ سے مودت رکھو. صحابہ کرام بہت سارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اہل قربہ کون سے ہیں جن کی مودت کا حکم ہم کو دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یعنی اگر میں اور آپ اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں تو اہل بیت اطہار کا ذکر ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے، کیونکہ قربہ کی مودت ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے. تو کیونکہ 7 محرم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور حضرت قاسم ابن حسن کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، تو حضرت قاسم ابرار، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہو تو وہ اس کی تمام تر تمناؤں کا، تمام تر امیدوں کا، تمام تر امنگوں کا مرکز و محور ہوا کرتا ہے. وہ چاہتی ہے کہ بچہ پروان چڑھے اور یہ بچہ جلد از جلد اس کی شادی ہو، بیاہ ہو. ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے. اور میں شب عاشور کا وہ منظر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شب عاشور بیبیوں کے خیموں کی طرف گئے ہیں تو ایک خیمے پر نظر پڑی. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ خیمہ آپ کی بیوہ بھابی جناب ام فروا کا تھا، اور آپ سامنے قاسم کو بٹھائے کہہ رہی ہیں. وہ قاسم جو کہ 13 برس کی عمر میں کہتا ہے کہ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. یعنی 13 برس کی عمر امیدوں کی، امنگوں کی عمر ہوا کرتی ہے، اور اس عمر میں وہ بچہ موت کی باتیں کر رہا ہے کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. تو حضرت قاسم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ام فروا کہہ رہی ہے کہ اے قاسم، کل قربانی آل محمد کا دن ہے. اے قاسم، مجھے سیدانیوں کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ کرنا، اور تم اپنی جان کو اپنے چچا جان پر نثار کر دینا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب قاسم نے فرمایا کہ اماں کل وقت کارزار آنے تو دیجئے، میدان کارزار سجنے تو دیجئے، آپ مجھے سب سے آگے پائیں گی. اور جب اگلا دن میدان کارزار گرم ہوا ہے، یعنی 10ویں محرم کو، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب قاسم ابن حسن، ہر شہید جو جاتا، جناب قاسم ابن حسن ہاتھوں کو جوڑ کر آتے کہ چچا جان اذن کارزار دے دیجئے. اور جناب امام حسین کیسے بیوہ بھاوج کی عمر بھر کی کمائی کو مرنے کی اجازت دیں، اور جناب امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اور یہاں تک کہ حضرت قاسم اپنے خیمے میں آئے اور جناب ام فروا نے ترش روئی سے پوچھا کہ قاسم، ابھی تک تم زندہ موجود ہو اور تم میدان کارزار میں نہیں گئے. قاسم نے کہا کہ اماں جان، میں کتنی مرتبہ چچا سے کہہ چکا ہوں مگر چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے. اور قاسم نہایت مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور قاسم نے کی نظر ایک مرتبہ احساس ہوا کہ بازو پر کوئی نوشتہ بندھا ہوا ہے. وہ نوشتہ جو کہ امام حسن علیہ السلام نے باندھا تھا، اور کہا کہ جب
کوئی وقت امتحان آ جائے، کوئی وقت مصیبت آ جائے تو اس نوشتے کو کھول کے پڑھ لینا۔ قاسم ابن حسن نے سوچا کہ اس سے زیادہ بڑھ کر کون سا مشکل وقت آئے گا۔ اس نوشتے کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ کل کربلا میں جب وقت امتحان آ جائے تو قاسم کو میرے اوپر، حسین کے اوپر سے جان کو نثار کر دینا۔ اب قاسم خوشی خوشی چلے ہیں چچا کی خدمت میں، اور قاسم نے اس نوشتے کو پیش کیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا اور اس کو آنکھوں سے لگایا اور اس کو سینے سے لگایا، اور امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو اجازت دے دی۔ اور قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ قاسم کیسے گھوڑے پر سوار ہوتے، مگر حضرت عباس کے شاگرد تھے اور حضرت عباس نے گھوڑے پر سوار کرایا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ قاسم جب مقتل کربلا میں پہنچے تو ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا کہ ارزق شامی سے، وہ بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، کہا کہ قطع بر کلام حسین، تم حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ ارزق شامی نے بڑے غرور سے کہا کہ میں اس بچے کے مقابلے پہ جاؤں، ارے اس کے لیے تو میرا ایک بیٹا کافی ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ ارزق شامی کے 4 بیٹے آئے اور وہ 4 کے چاروں قاسم کے ہاتھوں فنار ہو گئے، جہنم ہو گئے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ 4 بیٹوں کے مرنے نے ایک مرتبہ ارزق شامی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور وہ نکلا ہے میدان میں جھومتا ہوا، اور جناب قاسم نے اس کو بھی فنار کیا۔ اور اس کے بعد عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ ایک سے ایک کے قابو میں نہ آئے گا، یہ ہاشمی خون ہے، ہاشمی شجاعت ہے، اور سب مل کر حملہ کر دو۔ اب جب سب نے مل کر حملہ کیا تو کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، کہیں سے تلوار آ رہی ہے، کہیں سے تبر آ رہی ہے، اور قاسم نے آواز دی کہ چچا جان ادرکنی، ابھی حسین تنہا نہیں ہے، ساتھ میں عباس اور علی اکبر کو لے کر جب حسین روانہ ہوئے مقتل کربلا میں پہنچے، جب 3 شیروں کو ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو میمنہ کی فوج میسرہ کی جانب پلٹی ہے اور میسرہ کی فوج میمنہ کی جانب پلٹی ہے، اور ہمیں روایت میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ مولا حسین علیہ السلام مقتل میں پہنچے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے جا بجا دیکھا مگر قاسم کی لاش کہیں نظر نہیں آئی۔ مولا حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ قاسم، میں وقت کا امام ہونے کی حیثیت سے تم کو آواز دیتا ہوں، قاسم مجھے آواز دو۔ اور پشت خیمہ سے آواز آئی لبیک یا امام، اور مقتل سے آواز آئی لبیک، یعنی جہاں جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے وہاں سے صدا آ رہی تھی۔ ناظرین کرام، یہ وہ لاشا ہے کہ جسے گٹھڑی میں سمیٹ کے امام حسین علیہ السلام جب مقتل میں لے کے آئے تو کیا منظر تھا۔ ہر شہادت کا ایک اپنا منظر ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں۔ اہل زہرا ہمارے درمیان موجود ہیں، بارگاہ جناب قاسم میں نذران عقیدت پیش کریں، اور ان کے کلام سے ہی ہم لوگ وقفے میں جائیں گے۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو یہیں سے اس بات کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند
زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، کربلا کے اور تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، حور اور حبیب جیسے جہاں باز اور احباب مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے اور پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور سربت آپا نے مقتل بیان کیا جناب قاسم کی شہادت کے حوالے سے، لیکن میں چلوں گا اپنے ایوان کے علماء کرام کی جانب، علامہ شوکت حسین سیالوی کی جانب چلوں گا۔ علامہ صاحب، کربلا میں 72 تھے، ہم زیارات کو بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دین اسلام بچانے میں صرف ان 72 کا ہی ہاتھ تھا۔ اگر وہ 72 نہ ہوتے تو آج کلمہ نہ ہوتا، گھر گھر یزید ہوتا، لیکن یہ واحد گھرانہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ جنہوں نے اپنے نواسے کو بچپن میں ہی ایسی تربیت دی، جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ گود میں لیا اور گلے کو چوما۔ ایسے ہی کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم علی ابرار صاحب، شہادت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ بے شک لوگ یہاں سوال کرتے ہیں، جب ہم احادیث مصطفیٰ لوگوں کی سماعت کی نظر کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جانتے تھے اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتے تھے، اور سیدنا امام حسین کی پیاری امی جان جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جانتی تھی کہ میرے اس شہزادے کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود امام حسین کو منع کیوں نہیں کیا گیا میدان کربلا میں جانے سے؟ یا پھر یہ جو شہادت کا ایک سلسلہ تھا، اس شہادت کے سلسلے کو نبی کریم علیہ السلام اگرچہ چاہتے، وہ تو مختار کل ہیں، بے شک اللہ کریم نے آپ کو یہ اختیار عطا کیا ہے کہ وہ جس عام کو چاہیں خاص بنا دیں، محمد جو جس میں خاص کو چاہتا ہوں چاہیں وہ آپ کرتے ہو، جو خاص کیا کو بات چاہیں ہے؟ عام بنا دیں، بے شک بے ادنا کو چاہیں اعلیٰ بنائیں، اعلیٰ کو کیا چاہیں ادنا کہنے، بنا واہ دیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ لیکن حضور نے بھی اس شہادت کے معاملات کو موقوف نہیں بے فرمایا، شک بے شک، اور باقاعدہ گلے کو جی۔ چوما۔ اور یہ ایک سوال ہے جو لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو میرا جواب یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے. کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ من النبیین، نمبر 1 نبیوں کے، والصدیقین، نمبر 2 صدیقین کے، والشہداء، نمبر 3 شہداء کے، والصالحین، نمبر 4 صالحین یعنی اولیاء اللہ کے. اب یہاں دیکھیں قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان پر اللہ نے اپنا خاص انعام کیا، فضل کیا. بے شک بے شک. اب ان جو ہے وہ طبقات میں سے، اشخاص میں سے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی، ایک طبقہ، ایک جماعت شہداء کی ہے. اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہداء کے سردار ہیں، بے شک. تمام شہداء کے بادشاہ ہیں. واہ واہ. تو جب شہادت ہے ہی اللہ کا انعام، واہ 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 واہ. شہادت ہے ہی اللہ کا انعام، اللہ کا فضل، تو پھر اس انعام سے حضور کیوں اپنے شہزادے کو کیا رکھتے؟ کہنے. سبحان اللہ. اس انعام کے حصول کے لیے جناب مولا علی شیر خدا اپنے شہزادے کو کیوں منع کرتے؟ سبحان اللہ. سبحان اس انعام کے حصول کے لیے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے لخت جگر کو کیوں منع کرتی؟ سبحان اللہ. اصل بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے. کیا بات ہے. دوسری بات، علی ابرار صاحب، آپ کے اس پروگرام کے توسل سے میں امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے امام قاسم کی طرف آتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے توسل سے آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ایک برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اب آپ کہیں گے سیالوی صاحب وہ کون سی برائی ہے؟ وہ یہ برائی ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام شریف شروع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ محرم کی چھٹیوں کو منانے کے لیے سیر و تفریح پر نکل جاتے ہیں. کیا بات ہے. کیا نقطہ اٹھایا آپ نے. بھائی بہترین. آپ اولاد نبی نے، خاندان نبوت نے، اہل بیت کے شہزادوں نے کیا اس لیے قربانی دی تھی اللہ اکبر. کہ تم قربانی کے دنوں کے اندر جو ہے وہ گھومنے پھرنے چلے جائیں، انجوائے کریں، آپ سیر و تفریح کریں. آپ صاحب اس کو ایسے بھی، آپ کی تھوڑی سی گفتگو میں اضافی گفتگو کر دیتا ہوں، اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اپنا باپ مرے، اپنا بھائی مرے، یا اپنی بیٹی یا ماں مرے، تو کیا تم ان کا جنازہ چھوڑ کے پکنک منانے جاؤ گے؟ ایسے ہی یہ بہت بڑی دلیل دے رہے ہیں آپ. کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ، یقین کیجئے. اور دل دکھتا ہے. اور میں عرض کروں کہ دیکھیں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، بے شک بے شک. ہم اپنی اولاد کو کیا پیغام دے رہے ہیں. وہ ہم سے سوال نہیں کرے گی کہ یہ وہ ایام ہیں کہ ان ایام کے اندر خاندان نبوت نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ تاریخ میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. بے شک بے شک. اور آپ ان دنوں کا انتخاب کر کے آپ جو ہے وہ گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کرنے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ انجوائے کرنے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے میرے حاضرین و ناظرین اس بات پر غور کریں کہ یہ جو محرم الحرام شریف کے ایام ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول اتنا حسین بنا دیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کلام الرحمن کی تلاوت کریں، آپ جو ہے تسبیحات کا ورد کریں، درود شریف کا ورد کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. آپ ان دنوں میں صدقہ خیرات عام کر دیں، آپ ان دنوں کے اندر نظر نیاز کو عام کر دیں. ٹھیک ہے، آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں، صرف اور صرف وہ تمام ہدیہ بنا کر کے، نذرانہ بنا کر کے اولاد نبی کی بارگاہ میں پیش کریں. کیا خوبصورت میسیج علامہ صاحب نے دیا، کیونکہ علامہ صاحب گزشتہ 2 دنوں سے ڈیلی ایک اچھا میسیج آپ دے رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ کیسے مسلمان ہیں ہم، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کرام کے پاس جائیں. اس میں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبند کا تو تعلق ہی نہیں ہے. عمران بھائی میں آپ کی جانب آؤں گا. عمران بھائی، امام حسین صرف ایک فقہ کے نہیں ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور ایسا ہے. اب اتنی اویئرنیس آ گئی. آپ دیکھیں
سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ گوگل پہ لکھیں گے سب کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ امام حسین نہ تو کسی سیاستدان کے ہیں، امام حسین نہ کسی متاثر کے ہیں، امام حسین نہ کسی ظالم کے ہیں، یہ ہر اس دل میں بستے ہیں جس دل میں رسول خدا کی محبت بستی ہے۔ اور اس بات کی آج آپ نے دلیل دی آ کے، کیونکہ مصروفیات چل رہی ہیں، جو سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، اس کے باوجود آپ نے آج نواز رسول کی اس نشست میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا اور چاہوں گا کہ آج آپ بھی اپنا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، اپنی گفتگو کا جو شروع میں اس بات سے کروں گا کہ میرا جانا ہوا عراق کربلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو روضہ امام حسین میں داخل ہوتے ہوئے حدیث رسول لکھی ہوئی ہے، قال رسول اللہ حسین منی و انا من حسین۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ جب میں قبر مبارک حسین علیہ السلام کیا کہنے؟ کے قریب پہنچا تو اس قبر کی چاروں کونوں پہ یہ حدیث شریف میں نے پڑھی اور میں کانپ گیا، اور بتاتے ہوئے بھی اب بھی میرے پہ کیا بات آ بات رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ اپنی مسلم امت کو اپارٹ فرام دیٹ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ یہ حدیث اگر سمجھ میں آ گئی، دیکھیں حسین مجھ سے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس سے اگلا جملہ ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا کہنے کیا کہنے، یہ بات سمجھنے کے لیے کیا کہنے؟ اس پوری امت کو یکجا ہو کے جڑنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اس پورے خانوادے پہ جو ظلم ہوا، یہ صرف اور صرف کسی ایک خاندان کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا معاملہ ہے۔ یہ آپ کی آخرت اگر ٹھیک کرنی ہے، آخرت کی آپ نے بقا کرنی ہے، تو آپ کو سمجھنا پڑے گا امام حسین کون ہے۔ امام حسین ایک طرف یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا، اگر آپ اسلام کی تاریخ میں جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اور امام حسن کے لیے جس وقت یہ حدیث بیان کی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس وقت بہت کم سنی کی عمر تھی، اور پوری امت اور اس وقت جتنے صحابہ کرام تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے سورہ نساء کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یعنی جو نبی کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اے رسول آپ کچھ نہیں کیجئے گا، میں جو کہوں گا آپ نے وہ کرنا ہے، چاہے وہ جنگ کا مارکا ہو، نہیں، جو میں کہتا ہوں آپ وہ کرتے ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ میں کروں گا، یہ وعدہ ہے نا اللہ پاک کا۔ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں عمران بھائی آپ۔ تو اب میں جو بات اس وقت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پوری امت کی حیثیت سے جتنے فقہ کے لوگ ہیں ان کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ امام حسین یا یہ وہ ہستیاں جو مطلب بی بی فاطمہ ہیں، بی بی فاطمہ کے لیے خاتون جنت کہا۔ دیکھیں بی بی مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، قرآن میں ذکر ہے، بے شک ان کو خواتین کی سردار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بی بی خدیجہ ہماری ام المومنین جو والدہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا نہیں کیا۔ جو بی بی فاطمہ کا جو منصب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں پہنچ گیا۔ بات کر رہے ہیں بھائی، واہ 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 واہ۔ اسی طرح امام حسن کا منصب، امام حسین کا منصب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دیا۔ کیا بات ہے۔ ہم نے فرق مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، امت نے ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں یہ باتیں آج کے دن سے منسوب نہیں ہے، لیکن یہ بیک گراؤنڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری امت کا جو دل ہے اور ضمیر وہ جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کا صحیح مرتبہ پہچان لیں گے تو ہم اپنی آخرت بچا پائیں گے، ورنہ ہم وہ مسلمان کہلائیں گے معذرت کے ساتھ جو کربلا کے اندر اذانیں ہو رہی تھیں اور کہہ رہے تھے حسین کا سر تلا کرو اور نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو اس پوری میں یہ اس آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے پوری امت کو بس یہ میسج میں دینا چاہتا، ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آیا کہ ہم وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ جو اس وقت ظلم کر رہا تھا آل رسول پہ، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی فقہ بھی آپ ابھی نماز اٹھائیں تشہد میں نماز مکمل نہیں ہو رہی جب تک آپ درود نہیں پڑھ رہے اس میں۔ بے شک بے شک۔ تو درود میں یہ نشانی اللہ تعالی نے رکھ دی روز آخرت تک کے لیے، ہمیں ان کا مرتبہ پہچاننے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور اس میں ایک بات میں اور شامل کروں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو جب یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ کی ذات واحد ہے، نجران سے جب عیسائیوں کا وفد آیا اور اس مباہلہ بالکل
उस वक्त अल्लाह ताला ने ये पूरी उम्मत के लिए ये चीज़ लम्हे फिक्री है। अल्लाह ताला ने अपने आप को एक साबित करने के लिए वो आयत मुबाइला कुरान में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप कह दीजिए इनसे कि तुम अपने बच्चे लाओ, मैं अपने बच्चे लाता हूँ, तुम अपनी खवातीन लाओ, मैं अपनी खवातीन लाता हूँ, तुम अपना नफ्स लाओ, मैं अपना नफ्स लाता हूँ, और अल्लाह से दुआ करते हैं जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत होगी। अब समझने वाली बात यह है कि उस वक्त वो नजरान के ईसाई मकाम समझ गए इन हस्तियों का, जैसे ही इमाम हसन और इमाम हुसैन और बीबी फातिमा और मौला अली अलैहिस्सलाम को जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लेके आए, नजरान के वो ईसाई जिनके साथ बड़े बड़े पादरी थे उस वक्त के फॉर्चून टेलर्स थे, उन्होंने जब उनका मर्तबा देखा कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जन्नत की खवातीन की सरदार हैं, वो पीछे हट गए बगैर मुबाइला करे। आज तक अगर कोई नहीं पहचान रहा इनका मर्तबा तो माजरत के साथ हमारा मुसलमान, बेशक जो करबला में भी नहीं पहचाना और आज तक नहीं पहचानना, हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ज़रूरी है अगर इंसान को अपनी आखिरत बचानी है। देखिए कुरान के अंदर बुनियादी तौर पर 2 फ़िक़ों का जिक्र है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 से आयत नंबर 17 तक अल्लाह ताला का बेशी माफ़ फरमाए। क्या बात है भाई, ठीक है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन आयतों के मफहूम से साबित है कि कुछ हैं इस्लाम लाए हुए लोग, कुछ है ईमान लाए हुए। आयत का तर्जुमे का मफहूम बता रहा हूँ। आयत नंबर 14 से अल्लाह फरमाते हैं, ये देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए, कह दीजिए इनसे ये यूं ना कहें कि हम ईमान लाए, इनसे ये कहिए कि हम सिर्फ इस्लाम लाए। बिल्कुल ऐसा, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। ऐसा ही है। हाँ, अगर रसूल की मुकम्मल फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कुछ कम ना करेगा। तो असल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल फरमाबरदारी आपको बनाती है मोमिन, यानी ईमान वाला। अभी तमाम मुसलमान, पूरी उम्मत वो मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुकम्मल फरमाबरदारी में आए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल फरमाबरदारी क्या है? जैसा कि आपके इल्म में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए हदीस नबवी है कि अली से मोहब्बत रखेगा सिर्फ मोमिन और अली से बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। हम इतनी आसानी से जहाँ कोई जिक्र करे कि जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम या हज़रत अली कलमल्लाह वजह ज़रा सा जिक्र ज़्यादा हो तो लोग फ़ौरन एक फ़िक़े की तरफ बस माइल होने लगते हैं। ये हमारे बुनियादी तौर पे उम्मत के ईमान का हिस्सा है। अगर हम अच्छा, उसके पीछे भी वजह दरअसल क्या है? दरअसल ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की शुरुआत हुई, शुरुआत से लेके फ़तह मक्का तक कितने बड़े बड़े कुफ़ार मारे गए, वो आपको पता है मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों मारे गए। तो वो शख्सियात जिनके बड़े बड़े लोग मारे गए, कत्ल हुए, दरअसल उनके दिलों से वो बुग़्ज़ ख़त्म नहीं हुआ। उनके दिलों से जब बुग़्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा था तो ये हदीस नबवी आई कि जिसको पता है कि भाई मौला अली सलाम ने अल्लाह की खातिर मारा तो वो अली से फिर भी मोहब्बत करेगा, भले उसका बाप मारा गया हो, भले उसका भाई या चचा मारा गया हो। लेकिन जिसके दिल से ये बुग़्ज़ अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो मोमिन है, और ये बुग़्ज़ ख़त्म नहीं होगा तो माज़रत के साथ वो इस्लाम में होने के बावजूद भी मुनाफ़िक़त की ज़ुमरे में आएगा। सलामत रहिए। यकीन कीजिए कि आपने तो मैं कहता हूँ कि पूरी ट्रांसमिशन का खुलासा बयां करके रख दिया आपने। ये वही तो है, ये जो जंग थी यजीद की, ये क्या थी? ये वही जंग थी कि हुसैन आप मेरी बैत कीजिए क्योंकि आप के बड़ों ने हमारे बड़ों पे जुल्म किया है, आज मैं उसका बदला लेने करबला में आया हूँ। तो इमाम हुसैन ने यही कहा था ना कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। और जंग के इरादे से उलामा साहब वही कल वाली बात आ गई कि जंग के इरादे से तो मैं आया ही नहीं। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत टॉपिक हो गया है और यकीन कीजिए कि मैं अभी मिराज पे हूँ जो इमरान भाई ने तसलसल बना दिया है। यकीन कीजिए कि आप देखकर सुरूर हासिल कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ के सुरूर हासिल कर रहा हूँ। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब ने जहां अपनी गुफ्तगू को समेटा, वहीं से इमरान भाई आपने उसको उस मौजू को हासिल किया। और जो नाज़रीन तक ये बात गई, यही बात है नाज़रीन किराम कि इमाम हुसैन बादशाह वो किसी एक फ़िक़ा के नहीं है। यहाँ बात दो मज़हब की है। यहाँ या तो यजीदी बन जाइए या तो हुसैनी बन जाइए। देखिए, फतवे लगाना, उल्टी सीधी बातें करना और पिकनिकों पे जाना, अल्लामा साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो ये वही कर सकता है जो यजीदी है।
بھائی پانی کے اگر سبیلے لگا کے اگر امام حسین کے نام سے کوئی کسی کو پلا رہا ہے تو اس پہ بھی فتوے دے رہے ہیں آج کل لوگ. بھائی کیوں؟ کوئی لوگ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ابھی میں بولنا چاہوں گا کہ ایک یزید ابھی ہمیں اور ٹکر گیا ہے. اللہ پاک اس سے ہماری جان چھڑوا دے. کیا الیکٹرک والے، یا اللہ ان کو کوئی صبر کی تنقید دیں کہ جگہ جگہ مجالس اور جلوس ہیں، وہاں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری و ساری ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشریات میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں بھائی کہ لوڈ شیڈنگ مت کیجیے. خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. فقہ واریت کی جو فضا ہے وہ بلند ہو سکتے ہیں. یہ عمران بھائی آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ دیکھیں، کیونکہ آپ سیاست میں ہیں، کیونکہ سیاسی گفتگو نہیں ہے. اس کے لیے ابھی 10 دن کے بعد جو میں ایک پروگرام لے کے آؤں گا باخبر پاکستان، یہ خلاصہ اس میں بیان کروں گا. زہرا باجی ہمارے درمیان موجود ہے. زہرا باجی بالکل ایسا ہی ہے، میرے بڑوں کو جو نقصان دے گا نا، اگر میری زندگی میں اس کا چھوٹا کوئی میرے سامنے آئے گا تو میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ بھائی میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو بولوں گا مجھ سے جنگ کرو یا تو میری بیعت کرو. اور یہی یزید نے کیا، کیونکہ اس کے بڑوں کو مولا علی نے ٹکنے دیا ہی نہیں. اگر جناب امیر حمزہ کی بات کی جائے وہ یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن ہم نے یہاں بات کرنی ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کی کہ جنگ جو ہے یہ فقہ دو ہیں. ایک مسلمان تو وہ بھی ہے مسلمان، اچھا کلمہ پڑھ کے رسول خدا کے نواسے کو شہید کیا جا رہا تھا. نماز یہاں بھی ہے، نماز پڑھنے نہیں دی گئی. اگر امام حسین نماز میں تھے تو یزید نے کہا کہ اگر امام حسین نے نماز پڑھ لی تو آپ جنگ ہار گئے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ حق پہ ہیں. ہم نے تو ان کو باغی کہنا ہے کہ یہ باغی ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جبھی تو کربلا میں آئے ہیں. تو آپ کا تھوڑا سا خلاصہ اگر بیان ہو جائے اس پہ. جی بالکل ابرار، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. اس کی جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے عشق حسین، جو عشق حسین ہے وہ عشق رسول ہے، جو عشق رسول ہے وہ عشق خدا ہے. ہم کربلا کی سرزمین پہ مسلمان ادھر بھی تھے، مسلمان ادھر بھی تھے. آپ نے کہا نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، لیکن نماز بچائی انہوں نے. تو فرق کیا تھا کہ دو مسلمان نہیں، ایک یزیدی فرقہ ہے، ایک حسینی فرقہ ہے. گروہ دو ہی ہیں، ایک یزیدی ہے اور جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اور جیسا کہ شعر بھی سنا ہے آپ نے کہ کٹا شبیر کا گلا نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور جلدی ذبح کرو کہ عصر کا وقت قضا نہ ہو جائے کہیں. تو یہ جو چیز ہے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے اسلام پہنچایا. اس اسلام کو بچانے کے لیے یہ وارث رسول ہونا ضروری ہے. اور وارث رسول نے اپنے پورے گھر کی قربانی دے کر بتا دیا کہ ہم ہیں محافظ اسلام. اور آج چونکہ 7 محرم ہے اور شہزادے قاسم کے نام سے منصوبے میں چاہوں گی کہ ان کے تھوڑے سے مصائب بیان کر دوں. میں پہلے اگر تھوڑے سے فضائل ہو جائیں کہ جناب قاسم کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام یہ وہ جوان ہیں کہ کربلا میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کئی جوان ایسے شیر خوار مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے، کہ جب شب عاشور میں چند ہی لمحے باقی تھے تو ایسے کئی لوگ ہیں جن کے میں نام گنواتا چلوں تو میری ٹرانسلیشن کا وقت کم ہے، لیکن وہ نام ایسے ہیں کہ جن کو ہم فراموش رہتی دنیا تک نہیں کر سکتے. ہر کسی نے اپنی اپنی قربانی دی ہے. بے شک وہ دیکھیں کہ عیسائی ٹولہ جب آیا، جب چادریں دی آ کے سیدانیوں کو چادریں دی عیسائیوں نے، کیونکہ ان کو یاد تھا. دیکھیں ابھی امام بھائی نے کہا کہ جناب مریم، دیکھیں جناب مریم کا جو مقام ہے وہ طہارت کی ملکہ، بالکل شرم و حیا کی پیکر. ہمارا سلام ہے جناب مریم علیہ السلام پر کہ یہ وہ بیوی تھی کہ جنہوں نے آج تک کسی مرد کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی مرد کی آواز تک نہیں سنی تھی. عمران بھائی ایسا ہی ہے. علامہ صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں کہ اتنی پاک طہارت کی ملکہ تھی جناب مریم، لیکن جناب مریم کا مقام اپنی جگہ ہے. بن باپ کے جناب عیسیٰ کو انہوں نے جنم دیا، لیکن کیا بات ہے، اور صرف چادریں نہیں دی تھی ابرار، 72 شہیدوں میں نام ہے وہب کلبی. کیا بات ہے. جناب سیدہ کا آپ کیا کہنا کہ جناب سیدہ کو فخر مریم کہا گیا. فخر مریم گئے. میں یہاں روایت بیان کروں، جب آپ بات نکل ہی آئی ہے کہ وہب کلبی کا تعلق عیسائیت، بالکل عیسائیت سے. 13 دن ہوئے تھے شادی کو، بالکل ایسا ہی. اور جب ان کی والدہ گرامی نے کہا، جب وہ جا رہے تھے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور نوجوان خوبصورت جوان، انتہا کے خوبصورت. تو ایک مرتبہ وہب کلبی کی مادر نے کہا بیٹا ذرا دیکھو تو صحیح مجھے جو قافلہ ہے اس کی نورانیت بتا رہی ہے، ان کا تقدس بتا رہا ہے، ذرا معلوم تو کرو یہ کن کا قافلہ ہے.
تو وہ جو یزید کے سپاہی تھے گھیر کے لا رہے تھے، وہب قلبی قریب گئے اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ باغی ہے اور ہمارا جو حاکم ہے ان سے بیعت سے انکار کیا ہے، لہٰذا ہم انہیں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ بھی مسلمان ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا ان کا نام حسین ہے۔ کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا فاطمہ کے لال؟ کون پوچھ رہا ہے؟ عیسائی پوچھ رہا ہے۔ کہا کون حسین؟ فاطمہ کے لال؟ جب یہ کہا کہ ہاں یہی وہ حسین ہے۔ کہا یہ وہ حسین ہے نا جو مباہلہ کے میدان میں رسول کے ساتھ انگلی پکڑ کے آئی تھی۔ کہا یہ وہ نورانی ہستیاں ہیں کہ جنہیں مباہلہ کے لیے عیسائیوں نے بلایا تھا، مگر ہمارے بڑے بڑے پادریوں نے کہہ دیا تھا دیکھتے ہی کہ دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ۔ میں یہاں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ دیکھیں ابھی عمران بھائی کی بات کو بھی کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں کہ عیسائی پادریوں نے صرف دیکھا تھا آتے ہوئے، وہ دیکھ کے پہچان گئے۔ ارے ہم تو سب پڑھ کے پہچان نہیں پا رہے، پڑھ کے نہیں پہچان، ہم تو پڑھ کے بھی نہیں جانتے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، آل رسول کا مرتبہ کیا ہے، یہ ہماری حق درمی ہے، کیا منہ دکھائیں گے روزہ محشر جناب سیدہ کو؟ ہماری مائیں ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہیں، جنت کی سردار ہیں یہ، اور بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ قرآن پاک ہمارے لیے آئی ہے نا کتاب، الہی کتاب، عیسائیوں کی نہیں، ہمارے لیے آئی ہے۔ اس کی سورہ احزاب کی ایک آیت بہت معروف ہے، آپ سب کو یاد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے رجس کو نجس کو دور کر دیا گیا ہے، یہ پاک و طیب و طاہر ہستیاں ہیں۔ یہ ایک آیت اگر مسلمان سمجھ جائے تو قسم خدا کی فرق ختم ہو جائے گا، فقہ واری ختم ہو جائے گا، معرفت کی بات ہے، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ عیسائی پہچان گئے مگر افسوس مسلمان نہ پہچان۔ ہندو شاعر ہیں، کیونکہ عیسائیوں کی بات ہو رہی تو ہندو ایک روپ دیوی، وہ کہتی ہیں کہ بھارت میں اگر ہوتے، عمران بھائی سماعت کیجئے گا، کہ بھارت میں اگر ہوتے تو بھگوان سمان ہوتے، بھارت میں اگر ہوتے تو بھگوان سمان ہوتے، یوں چاند کمرے بنی ہاشم کے دھوکے میں نہ مارے جاتے۔ دھوکہ دیا نا، مسلمانوں نے بلایا، کوفے میں بلایا، اور بلانے کے بعد ایک دم پیچھے ہٹ جانا، یہ آج وہی گروہ ہے۔ عمران بھی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اصل میں عرض کروں علی ابرار صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میدان کربلا کے اندر جس طرح ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی نماز وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی، اذان وہاں بھی تھی، اذان یہاں بھی تھی، جب ہم اللہ کے مقدس کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن یہ بتاتا، اب جیسے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، صلاۃ سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں۔ واہ 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 واہ، اب دیکھیں فیصلہ نماز پر نہیں کر دیا ہوگا، فیصلہ آپ نے سرکار، کیا بات ہے، فیصلہ اذان پر نہیں ہوگا، واہ 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 واہ، فیصلہ قیام، رکوع یا سجدے پر نہیں کیا ہوگا۔ بات ہے، کیا آپ بات ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا کلام الرحمن اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی مقام پر میں اس بات کا چیلنج دیتا ہوں اونیر، کہیں مجھے آپ دکھا دیں کہ کہیں ایسا حکم ہو کہ اللہ قیام کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک بھائی، واہ واہ کہیں واہ ایسا واہ، حکم کیا اللہ بات ہے۔ رکوع کرنے والوں کے نہیں ساتھ ہے، نہیں ہے، ہے، بالکل کہیں نہیں۔ ایسا حکم اللہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہیں ایسا حکم اللہ تشہد میں بیٹھنے والے قعدہ اولیٰ میں بیٹھنے اچھا والوں رانا کے صاحب، ساتھ قرآن ہے۔ میں یہ بھی ہے کہ یہ نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماری جی جائیں وہ گی، حدیث میں، وہ حدیث جی میں، حدیث ہے شاید۔ جی تو میں عرض کروں قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک، تو یہاں فیصلہ کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ میدان کربلا کے اندر ایک طرف حسین کا کیمپ لگا ہے، ایک طرف حسین کا خیمہ لگا ہے، دوسری جانب یزید کا خیمہ لگا ہے۔ اب آپ دیکھ لو، نمازیں تو ملتی ہیں، دونوں طرف اذانیں بھی ملتی ہیں، لیکن دونوں خیموں کے اندر آپ تلاش کریں کہ صبر کہاں ہے۔ جہاں صبر ہے اللہ بھی وہیں ہے، جہاں صبر ہے وہاں اللہ ہے۔ جناب قاسم جب اجازت ملی امام حسین بادشاہ سے، چلتے ہیں کربلا کی جانب، جب لڑتے ہیں کتنا لڑے ہوں گے، کیونکہ تلوار نکالنے کا حکم نہیں تھا، کاش کہ تلوار نکالنے کا حکم ہوتا، لیکن اگر تلوار نکال لیتے تو نانا کا دین بچتا نہیں تھا۔ شہزادہ قاسم کی شہادت ہے، جناب قاسم کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، امام حسین بادشاہ کی کمر ٹوٹ چکی تھی، کہا قاسم مجھے آواز دو، مجھے قاسم تم نظر نہیں آ رہے۔ آپا میں چاہوں گا اسی تسلسل کو برقرار رکھے، پھر
مصائب اگر ہو جائے، کیونکہ اختتامی لمحات ہیں. جی انا للہ و 3 منٹ ہے انا میرے پاس، میں الیہ چاہتا ہوں کہ راجعون. اس کو آج 7 محرم شہزادہ قاسم کے نام سے منسوب ہے. میں تمام عالم اسلام کو ہدیہ تعزیت پیش کرنا چاہوں گی. یہ یتیم حسن وہ حسن 13 برس کا سن ہے. جب امام حسین کے پاس لائے تعویذ کو دیکھا، ایک مرتبہ آقا حسین نے جب تحریر کو دیکھا اپنے بھائی کو لبوں سے چوما، آنکھوں سے لگایا اور اس قدر گریا کیا کہ غش کر گئے. اور جب پانی سے ہوش میں لے کر آئے تو ایک مرتبہ چاہنے والی بہن آگے بڑھی، کہا بھیا شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، بھیا آپ قاسم کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ مولا کے لبوں سے نکلا کہ بہن میں کس طرح اجازت دے دوں، میرے بھائی کی کمائی ہے، بیوہ بھاوج کی کمائی ہے، اکلوتا بیٹا ہے. جب تعویذ کو دیکھا ایک مرتبہ کہا جاؤ قاسم بیٹا جاؤ سدھارو. مولا عباس نے، مولا اکبر نے جب سوار کروایا میدان کارساز میں، شہزادہ قاسم نے ایسی جنگ کی ہے کہ ارزق نامی شامی کے 7 بیٹے آئے اور 7 کو فنار کر دیا. ایک مرتبہ ارزق شامی برداشت نہ کر سکا، جب میدان میں اترا نا آقا حسین خیمے کے قریب آئے، آواز دی بہن کو، بہن زینب ذرا بھابھی سے کہنا بیٹے کے حق میں دعا کر دیں، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. جناب فروا نے کہا کہ مولا شہادت ہمارا ورثہ ہے. کہا میں جانتا ہوں، مگر فروا میدان کارساز میں میرا بھتیجا کمسن ہے، 13 برس کا شہزادہ ہے، اس کے مقابلے میں ارزق نامی شامی آیا ہے جو کھانا کھا کر آیا ہے، پانی پی کر آیا ہے. میرا بھتیجا 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے. بھابھی ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا. ادھر ماں نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا قبول ہوئی. شہزادہ قاسم نے ارزق کو بھی فنار کیا، مگر اس کے بعد ایک ندا آئی کہ دیکھو یہ ہاشمی خون ہے، اسے چاروں طرف سے گھیر کے مارو. تیر برسنے لگے، نیزے برسنے لگے. اللہ اکبر. ارے کربلا کے ہر شہید نے جب زی سے زمین پر آئے نا تو صدا دی ہے آقا درکنی، مگر یہ کربلا کا واحد شہید تھا. جب زی سے زمین پر آیا صدا دی اماں میں گر گیا. بس یہ واحد شہید ہے. شہید محسن نقوی کہتے ہیں کہ جب تک قاسم زین پہ تھا، قاسم تھا، جب زی سے زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. ادھر سے مولا عباس دوڑے، مولا حسین دوڑے، مگر جب میدان میں پہنچے تو قاسم نظر نہ آیا. ایک مرتبہ خاک کربلا پہ بیٹھ گئے میرے مولا اور کہا اکبر ذرا تلاش کرو، میرا قاسم نظر نہیں آتا. جب چاروں طرف نگاہیں دوڑائی قاسم نظر نہ آیا. ایک مرتبہ میرے مولا کھڑے ہوئے اور کہا قاسم ارے تمہارا وقت کا امام صدا دیتا ہے، ارے بیٹا چچا کو پکارو کہاں ہو. کہتے ہیں مقاتل ارباب لکھتے ہیں کہ صحرا کے ذروں سے ہر ٹکڑے سے صدا آئی لبیک یا حسین. بس اس صدا کو سننا تھا. میرے مولا نے ابا کو دامن کو بچھا دیا اور قاسم کے ٹکڑے اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. اس گٹھری کو بنایا اور لے کر چلے ہیں. جب قیام حسینی کے قریب پہنچے نا اپنی بہن کو آواز دی زینب بھاوج کہاں ہے، ذرا قاسم کی ماں کو سنبھالو. گٹھری لائی گئی اور جب خیمے میں رکھی گئی نا امام حسین کے چہرے پر نظر پڑی. ایک مرتبہ ماں ہے نا تڑپ کے کہتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے آقا حسین آپ میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو بھی شہید گرتا ہے آپ خیمے میں لے کر آتے ہیں. میرے بچے سے کیا خطا ہوئی ہے کہ میرے بچے کی لاشیں کو آپ لے کر نہیں آئے. اب جب یہ سنا نا آقا حسین نے اشارہ کیا گٹھری کی جانب. ہمارا سلام ہو اس بی بی پر، ایک ماں کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی. اب جب گٹھری کو دیکھا نا ارے کانپتے ہاتھوں سے گٹھری کو کھولا، کیا دیکھا ارے قاسم کے ٹکڑے گٹھری میں موجود تھے. سلام ہو اس بی بی پہ، ایک ہاتھ ٹکڑوں پہ رکھا، آسمان کی جانب دیکھا کہ پروردگارا میری قربانی کو قبول کر. بیٹا حسن کا ایسی مہندی لگا گیا ہے، بیٹا حسن کا ایسی مہندی لگا گیا ہے. کبرا کے ہر شگن کو، کبرا کے ہر شگن کو ماتم بنا گیا ہے. بیٹا حسن کا ایسی مہندی لگا گیا ہے. اور ارمان بی بی فروا
کہ سب خاک ہو گئے ہیں ارمان بی بی فروا کہ سب خاک ہو گئے ہیں گٹھری میں بند کے بیٹا خیموں میں آ گیا ہے بیٹا حسن کا ایسی مہندی لگا